بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ونسلم تسلیما۔ محترم جناب اطہر عباسی صاحب، جناب حامد اسلام صاحب، عامر خورشید صاحب اور نہایت ہی معزز و محترم حاضرین، ایک عرصے سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں اردو مرکز اور مجلس اقبال کی نشستوں میں ہر سال شمولیت کرتا ہوں، بہت سا استفادہ کرتا ہوں اور کچھ اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتا ہوں۔ آج مجھے یہ حکم ملا کہ علامہ اقبال کی خالص فنی اور شعری جو حیثیت ہے اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے۔ علامہ اقبال نے خود ایک جگہ کہا تھا کہ ہیں ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں۔ تو واقعی ان کی شخصیت ایک ترشے ہوئے ہیرے کی سی ہے کہ اس کے مختلف پہلو مختلف انداز میں لو دیتے ہیں، اور وہ اپنی ذات سے ایک انجمن ہے۔ وہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، صاحب رویا یعنی ویژنری بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، اور خالص ہمارے پاکستان کے حوالے سے وہ ہمارے اس ملک کا، اس وطن عزیز کا خواب دیکھنے والے ہیں۔ جب کسی ایک شخص کی اتنی بہت سی متنوع شخصیت کے پہلو آ جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہیں چیزیں، اور یہ متعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت کی بالکل بنیادی اور اساسی حیثیت کیا ہے۔ علامہ صاحب کی یہ سبھی جو ان کے جو پہلو ہیں شخصیت کے بہت مضبوط ہیں، اور واقعی کسی ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر ترجیح دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ وہ جتنے بڑے اور جتنے مضبوط اور جتنے منفرد اور بے مثال شاعر ہیں، اگر وہ اتنے بڑے شاعر نہ ہوتے تو شاید وہ اب ان کے پیغام کو وہ تاثیر، وہ دل نشینی اور وہ پھیلاؤ حاصل نہ ہو سکتا جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بقول ان کے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، آپ مشرق و مغرب میں ان کی آواز کی جو گونج سنتے ہیں، اس میں ان کے دیگر پہلوؤں سے کہیں بڑھ کر ان کا شاعرانہ پہلو جو ہے وہ اساسی حیثیت رکھتا ہے، میری محدود سی سمجھ کے مطابق۔ انہوں نے جو لیکچرز انگریزی میں دیے نہایت عالمانہ، جس کے ایک ایک سطر میں انہوں نے کوزے میں سمندر بند کیا ہے واقعی، اور چلتے چلتے جو وہ ایک جملے میں جو بات کہہ جاتے ہیں تو آپ کو پوری تحریکوں کا مطالعہ کیے بغیر اس ایک جملے کا فہم حاصل نہیں ہوتا۔ تو ان کی وہ جو لیکچرز آن دا ریکنسٹرکشن آف اسلام، وہ جو لیکچرز ہیں، بعض لوگوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں یہ کہا کہ ان کا اصل کام تو ان کے لیکچرز ہیں، شاعری تو ایک ایسی ہی جزوی سا پہلو ہے جو اتنا اہم نہیں ہے۔
مجھے ان کے لیکچرز کی عظمت میں کبھی کوئی شک نہیں رہا، لیکن مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہو سکا کہ علامہ صاحب کا اصل کام وہ ہے۔ انہوں نے جاوید نامہ میں خود ایک جگہ یہ کہا، آخر میں جا کر جب وہ خطاب بجاوید جو اس کا حصہ ہے، اس میں انہوں نے خود ان دونوں چیزوں کی جو حدود ہیں وہ متعین کی ہیں، اور وہ کچھ فارسی میں جو ان کا کلام ہے پورا ایک بند لکھا ہے اس پر، لیکن اس میں سے 2 شعر میں ہیں، یہ چاہوں گا اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں۔ من بطب عصر خود گفتم 2 حرف، میں نے اپنے زمانے کی طبیعت سے 2 حرف کہے ہیں، 2 باتیں کہی ہیں۔ کردام بحرین را اندر 2 ظرف، اور میں نے 2 سمندروں کو 2 کوزوں میں بند کر دیا۔ حرف پیچا پیچو حرف نیشدار، ایک حرف ان میں سے پیچیدہ اور بڑا علمی اس کے اتار چڑھاؤ ہیں وہ ہے، اور دوسرا حرف جو ہے حرف نیشدار، ایسا ہے جیسے دل میں جا کر چبھ جانے والا۔ حرف پیچا پیچو حرف نیشدار تا کنم عقل و دل مرداں شکار، تاکہ میں ایک سے لوگوں کی عقل کو شکار کروں اور دوسرے سے لوگوں کے دل کو شکار کروں۔ تو انہوں نے اپنی ان دونوں کارناموں کا جو اپنا اپنا علاقہ ہے، اس کی اپنی اپنی حیثیت ہے، وہ خود متعین کر دی ہے کہ ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو لیکچرز ہیں، اس کے اندر عقل سے خطاب ہے، اور جو شاعری ہے وہ ان کی دلوں کے اوپر جا کے لگتی ہے، دلوں پہ تاثیر رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک خلقت کے ذہن میں جو انقلابات پیدا کیے ہیں وہ اس حرف نے پیچا پیچ نے پیدا نہیں کی ہے، کیونکہ اس کو تو بہت ہی کم لوگوں نے پڑھا ہے، اور جنہوں نے پڑھا ہے ان کو بھی اس کے سمجھنے کا دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن ان کی شاعری، جیسے ابھی ہم نے 2 شعر ہی سنے، باوجود اس کے کہ وہ باتیں وہی کہتے ہیں جو ہمارے علم میں پہلے سے ہوتی ہیں، لیکن کہتے ایسے انداز میں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آج پہلی دفعہ کہی جا رہی ہے۔ اب یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ شعر کی تاثیر کا آخر مخرج کیا ہے، منبع کیا ہے، کہاں سے پھوٹتی ہے۔ یہ ایک بڑی پراسرار چیز ہے۔ خود اقبال نے کہا ہے کہ سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے؟ یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے۔ تو یہ بتانا بڑا دشوار ہے کہ شاعری میں تاثیر کہاں سے آتی ہے، اس کے عناصر کیا ہوتے ہیں۔ ہم بالعموم جب فنی تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں تشبیہ بہت اچھی ہے، یہاں استعارہ بہت اچھا ہے، اس شعر میں کنایے سے کام لیا گیا ہے، اس شعر میں مجاز مرسل ملتا ہے، الغرض۔ لیکن یہ سب چیزیں شعر کا سنگھاڑ تو ہو سکتی ہیں، مگر شعر کی اساس نہیں ہو سکتی۔ شعر کی اساس ایک خدا داد، ایک برجستگی ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا آہنگ ہوتا ہے، وہ دل سے نکلتا ہے اور دلوں پہ جا کے لگتا ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے اندر جب گھل مل کر یکجان ہو جاتی ہیں، اور آپ کہیں انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے کہ تشبیہ کہاں رہ گئی اور استعارہ کہاں رہ گیا اور مراعات النظیر کہاں ختم ہو گئی، لیکن شعر کی تاثیر مجموعی اعتبار سے آپ کو متاثر کرتی ہے، اور آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو ان کی شاعری آغاز ہی سے ایک غیر معمولی رنگ لیے ہوئے تھی، اور آج تک ان کی آواز میں یہ کمال ہے کہ آپ 1000 آدمیوں کے کلام میں اقبال کے 2 شعر رکھ دیجئے، وہ الگ نظر آئیں گے، اور اس میں کہنگی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ان کا یہ کمال ہے، یہ خدا داد چیز ہے۔ تو جب ابھی گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور طالب علم کے وہ آئے تھے، اس وقت کی یہ داد محفوظ ہے کہ وہ، میں تو چونکہ ابھی اس درسگاہ میں پڑھاتا ہوں، اور ہم نے
گزشتہ کوئی 1 سال ہوا ہم نے دوبارہ ریسرچ کر کے اس کمرے کا تعین کیا ہے جو اقبال ہاسٹل میں جس کمرے میں وہ رہا کرتے تھے. اتنی مدت تک لوگوں کو غلط فہمی رہی کچھ اور کمروں کے بارے میں، وہ اس میں رہتے تھے، لیکن ان کے ایک ساتھی جو ہاسٹل فیلو تھے غلام بھیک نیرنگ صاحب، ان کی اتنی تفصیلی اس کے اندر موجود ہے ڈسکرپشن کہ جس کے بعد ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی اور ہم نے بڑی آسانی سے اس کا تعین کیا کہ یہ وہ کمرہ تھا، اور وہ آج بھی وہ عمارت اور وہ کمرہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے. تو اس میں جب کبھی جانا ہو تو اس دور کی جو ان کی تمام تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ وہ فرش پہ دری بچھائے ہوئے، تہمت باندھے ہوئے اور اکثر صرف بنیان پہنے ہوئے، جو آخری زمانے تک ان کا پسندیدہ جو لباس تھا وہ یہی رہا. وہ حقہ بھی وہاں رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے اور چاروں طرف سے طالب علم ان کی کشش سے اس وقت بھی آتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے بعض طرحی مشاعروں میں شرکت کی، کہیں بھاٹی دروازے کے اندر، کبھی بازار حکیمہ میں، کہیں اور مختلف چیزوں میں. اور اس وقت تک ان کی شہرت یہ تھی کہ ایک کشمیری لڑکا لاہور میں آیا ہے اور وہ بہت اچھا شعر کہتا ہے. تو اس دور کی ایک غزل میں انہوں نے یہ شعر کہا تھا اپنی دور طالب علمی میں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو اس وقت کے ایک بڑے سینئر شاعر مرزا ارشد گرگانی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے چوک کر کہا تھا کہ بھائی کمال ہے، یہ عمر اور یہ شعر. تو ان کی شاعرانہ جو تاثیر تھی اور اس کا کمال تھا وہ ان کے اس زمانے سے کھلنا شروع ہو گیا تھا جب ابھی وہ اقبال بنے ہی نہیں تھے. پھر وہیں اسی ہاسٹل کے زمانے میں انہوں نے ہمالا کے نام سے ایک نظم کہی جو غیر منقسم ہندوستان میں ہمالا کی حیثیت انہوں نے ایک فصیل کشور ہندوستان اس کو کہا، اپنی سرزمین کے ایک پہاڑ کی تعریف کی. اچھا، وہ نظم 1901 میں شائع ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے اور کوئی سال بھر پہلے کہی ہو. 1901 میں جو رسالہ مخزن نکالتے تھے شیخ عبد القادر، اس میں وہ نظم چھپی ہوئی موجود ہے. اچھا، اور بعد میں اقبال نے اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ضرور کی یا کوئی کمی بیشی، لیکن بیشتر وہ نظم اپنی اصل حالت میں ہے. اور بانگ درا کی پہلی نظم وہی ہے ہمالا. اب یہ ان کی بالکل ابتدائی دور کی چیز ہے، اور یقین کیجئے کہ میں آج تک اس نظم کو پڑھنے سے سیر نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا تو تھا اے ہمالا کے بارے میں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جمع ہے گردش شام و سحر کے درمیان. لیکن یہ اس نظم کے اوپر بھی صادق آتا ہے کہ یہ نظم میں نے پتہ نہیں 100 دفعہ پڑھی ہوگی لیکن کبھی میرے دل میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوئی. جب پڑھتا ہوں محسوس ہوتا ہے کہ وہی تازگی ہے، وہی تاثیر ہے، اس لیے کہ اس دور میں ان پر زیادہ اثر تھا مغرب کی جو یہ پوئٹری آف نیچر ہے، اس کا بہت اثر تھا ان کی طبیعت پر. لیکن مشرقی ان کا جو اثاثہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ جدید خیالات کو اپنی روایت کے مطابق بیان کرنے پر قادر تھے، بغیر اس کے کہ وہ شعر ڈھلے ڈھلائے اور بنے بنائے سانچوں میں چلے جائیں، بلکہ ہر شعر میں ایک تازگی محسوس ہوتی تھی. اب دیکھیے اس میں جو منظر نگاری انہوں نے کی تھی اس زمانے میں 1901 میں تو چھپ گئی تھی نا نظم. ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے تازیانہ دے دیا برق سرے کو سار نے. ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے تازیانہ دے دیا برق سرے کو سار نے. اے ہمالا کوئی بادی گاہ ہے تو بھی جسے دستے قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے. ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے. اسی طرح سے اسی نظم میں ایک بند انہوں نے کہا، اس کو اب تک جب میں پڑھتا ہوں تو اس کے جو 4 مصروں میں سے اس بند میں جب میں چوتھے مصرے پہ آتا ہوں تو یقین کیجئے کہ میرا سانس رک جاتا ہے.
لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، جب زلف رسا دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، اور وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس مصرے پہ، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کو حصار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار۔ اب جس شاعر کی ابتدا یہ ہے، اب آپ دیکھیے کہ بانگ درا میں ان کی دور بدور نظمیں موجود ہیں، وہ بھی ہیں جو 1905 تک کی ہیں، وہ بھی ہیں جو 1905 سے 8 تک کی ہیں جب وہ یورپ میں رہے، اور پھر اس کے بعد کی نظمیں ہیں۔ ہر دور کی نظموں میں ان کے شاعرانہ کمالات اسی دور سے نمایاں ہیں۔ مثلا مجھے خیال ہوتا ہے کہ وہ جو غالب کے دیوان میں ایک قطعہ ہے کہ ان کے کسی دوست نے، وہ جس کو چکنی ڈلی کہتے تھے، یعنی جو چھالیہ ہوتی ہے، اس کو بہت پریس کر کے، بڑا اس کو کنسنٹریٹ کر کے ایک وہ بناتے تھے، اس کی رنگت ذرا سیاہی مائل ہو جاتی تھی اور وہ ایک بڑی کنڈینسڈ قسم کی شکل میں آ جاتی تھی، اس کو چکنی ڈلی کہا جاتا ہے، کیونکہ ڈلی بھی چھالیہ کے لیے تھا۔ جوش صاحب نے بھی کہا وہ کاٹنا ڈلی کا کہانی کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ ذکر یہ کر رہے تھے غالب سے کہ بھائی پہلے زمانے میں شاعر ہوتے تھے، بیٹھے بیٹھے 100 شعر کہہ ڈالتے تھے، آج کل کے شاعر کیا ہیں، بہت سوچ سوچ کے پتہ نہیں کتنے عرصے میں کوئی غزل لکھتے ہیں۔ تو غالب نے ان سے کہا کہ خیر حضرت، ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، 100-200 شعر نہ صحیح 10-20 شعر کہنے والے تو فی الودیع آپ کو اب بھی مل جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے جیب سے وہ ایک چکنی ڈلی نکالی اور ہتھیلی پہ رکھ کے غالب سے کہا کہ اچھا حضرت، اس کی تشبیہ میں کچھ اشعار نظم کیجئے۔ تو غالب نے اس میں قطعہ کہا جس میں 13 تشبیہیں نظم کی ہے، جو حضرت کے کف دست پہ یہ چکنی ڈلی زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے، خامہ انگشت بدنداں کہ اسے کیا لکھیے، ناطقہ سرپا غریباں کہ اسے کیا کہیے۔ اور پھر اس میں جب وہ چلتے ہیں کہ مہر مکتوب عزیزان گرامی لکھیے، مہر مکتوب عزیزان گرامی لکھیے، حرز بازو شگرفان خود آرا کہیے، اختر سوختہ قیس سے نسبت دیجئے، خال مشکین رخ دلکش لیلا کہیے۔ تو 13 شعروں میں اس طرح آتی ہیں۔ اچھا، ان تشبیہات کو جب دیکھتے ہیں، عموماً ہمارے جو بڑے نقاد ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اقبال ایک تسلسل ہے غالب کا، کیونکہ غالب سے سب سے زیادہ ان کے جو توجہ رہی ہے وہ غالب پر اور ان کے فارسی کلام پر رہی ہے بہت زیادہ، اور انہوں نے غالب کے لیے نظم بھی لکھی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاں آغاز ہی سے تشبیہ کی ندرت کا جو کمال تھا، وہ مثال کے طور پر بانگ درا میں ہی ان کے ابتدائی دور، جو میرا خیال 1905 تک کا دور ہے شاید، یہ اس میں ہے، جگنو ایک نظم ہے، تو اس میں انہوں نے جو تشبیہیں دی ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ تشبیہیں آج بھی کتنی زندہ اور کتنی تازہ ہیں۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا شب کی سلطنت میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا، گمنام تھا وطن میں، تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، اور چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی،
نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. اب یہ بات جو انہوں نے جگنو کی تشبیہ کے لیے گئی. اچھا، اور جگنو کا استعارہ اقبال کے کلام میں چلتا رہا ہے، اور اس جگنو کی جو جس طرح شاہین نے ان کو بہت انسپائر کیا ہے، جگنو نے اور پروانے نے بھی بہت انسپائر کیا ہے اپنے اپنے انداز میں. چنانچہ جگنو کا استعارہ ان کے کلام میں ایک ارتقاء کے ساتھ آگے چلتا ہے. اور اس میں جو یہ بات انہوں نے کہی تھی نا کہ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. پیام مشرق میں جا کر انہوں نے کرمک شبتاب کے عنوان سے فارسی میں ایک نظم بڑی لکھی تھی. بہت کمال کی نظم ہے ان کی وہ، جس میں انہوں نے جگنو کے بارے میں کہا کہ یک ذرہ بے مایا متائے نفس اندوخت، شوق ان قدر سوخت کے پروانگی آموخت، پہنائے شب افروخت. ایک ذرہ بے مایا تھا جس نے اپنے سانس کی دولت کو بچا بچا کے رکھا، اپنے وجود کو سنبھالا. شوق نے اس کو اس حد تک جلایا اور سوز دیا کہ اس کو پروانہ بنا دیا، اور اس نے رات کی پہنائی کو روشن کرنا شروع کر دیا. تو خیر وہ تو لمبی نظم ہے. اس میں ایک جو ٹکڑا جو مجھے اس شعر سے یاد آ گیا وہ ہے اے کرمک شبتاب سراپائے تو نور است، اے کرمک شبتاب سراپائے تو نور است، پرواز تو یک سلسلہ غیب و حضور است. پرواز تو یک سلسلہ غیب و حضور است، آئین ظہور است. یعنی کرمک شبتاب سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تیری پرواز غیب و حضور کا ایک سلسلہ ہے، کبھی ظلمت کبھی روشنی، کبھی ظلمت کبھی روشنی. تو اچھا، اب یہ ان کے جو شاعرانہ کمالات ہیں یہ ان کی بالکل ابتدائی نظموں سے چلتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو التزامات شاعری میں ہوتے ہیں، یعنی کلاسیکل شاعری کے جو اصول ہیں، وہ اگرچہ صرف اصولوں کی پابندی سے کوئی بہت توانا شاعری نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال توانا شاعری میں وہ اصول موجود ہوتے ہیں. اب دیکھیے، مجھے ان کی ایک نظم کا، بانگ دراہی کی ایک نظم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ ہے عجب مجموعہ ازداد ہے اقبال تو. پھر وہ اپنی طبیعت کے تضادات پر لکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عین شغل میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز، عین شغل میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز، کچھ تیرے مسلک میں رنگ مشرب مینا بھی ہے. اب یہ آپ دیکھیے کہ اس کا رچاؤ دیکھیں اس شعر کا، کہ سراہی کو جب آپ شراب اسے انڈیلنے لگتے ہیں تو وہ سجدے کی پوزیشن میں چلی جاتی ہے. یعنی عین اس وقت جب کہ اس سے شراب نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ سجدہ ریز بھی ہوتی ہے. تو وہ اپنی طبیعت کے متضاد عناصر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے مسلک میں رنگ مشرب مینا موجود ہے. اور مینا کے لیے مشرب کا لفظ کتنا کمال کا ہے، کیونکہ مینا جو ہے یہ بھی شرب سے نکلتا ہے اور مشرب بھی وہیں سے نکلتا ہے، اور مشرب اور مسلک کے اندر مناسبت ہے. اور عین شغل میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز، یعنی جب تو ان اشغال میں مصروف ہوتا ہے جو سرمستی کے ہیں تو اس وقت بھی تیری پیشانی سجدہ ریز ہوتی ہے. تو یہ شعر میں جو در و بست ہے یہ ایسا غیر معمولی در و بست ہے کہ جو ہمیں مرزا غالب کے بعد اگر کہیں نظر آتا ہے تو اقبال میں دکھائی دیتا ہے. پھر جب وہ تیزی سے اگر ہم آگے چلیں، شمع و شاعر ہے اور خضر راہ ہے اور طلوع اسلام ہے اور شکوہ ہے اور جواب شکوہ. جب دیکھیے شکوہ اور جواب شکوہ، وہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں سال بھر کے بعد جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو وہ ایک نظم پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور یہ تاثیر ہوتی تھی کہ اس زمانے کے لوگوں نے جو روایتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سٹیج بنی ہوئی ہوتی تھی وہ زبانی پڑھتے تھے کلام اپنا، اور ٹہلتے جاتے تھے اور کلام پڑھتے جاتے تھے. بہت خوش آہنگ بلند آواز آدمی تھے، اور بالکل پن ڈراپ سائلنس موجود ہوتی تھی. اس دور میں بھی دور دور کے شہروں سے لوگ آتے تھے
ہزار ہزار 1,500 کا مجمع بیٹھا ہے اور وہ سنا رہے ہیں، اور اگر کہیں بالفرض وہ کوئی مصرع بھول گئے تو وہ بعض اوقات 1 منٹ ٹہلتے رہے اور کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی تاکہ ان کو دوسرا مصرع یاد آیا۔ تو اس میں انہوں نے شکوہ پڑھی، اور یہ شکوہ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور ریلوے روڈ جو ہے، میں اس لان میں گیا کچھ عرصہ پیشتر، اور اس میں وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں اسٹیج لگی ہوئی تھی جس پہ اقبال نے یہ شعر پڑھے تھے، اور اس زمانے میں ان کے والد مرحوم بھی زندہ تھے اور بہت بڑھاپے کی عمر میں خود وہ سامعین میں بیٹھ کر اپنے بیٹے سے وہ شکوہ کی نظم سن رہے تھے۔ تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس نظم میں ان کی شاعرانہ اور فنی کمالات جو ہے، مثلا دیکھیے ایک پوری تاریخ سے نچوڑ کے تلمیحات لے کے آنا، علامتیں نکال کے لانا۔ اب وہی جو مثلا ان کے جو ایک بند ہے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، یعنی اسلام ملت اسلامیہ کا زوال کہ جس میدان کے باکمال کبھی ہماری ملت میں موجود تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبھی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اس میں انہوں نے شخصیات کو علامت بنایا ہے، اور ملت اسلامیہ کے زوال اور انحطاط کا جو مرثیہ پڑا ہے، یہ صرف مسجدیں ہی مرثیہ خواہ نہیں ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ سارا ماحول اس کے لیے مرثیہ خواہ ہے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور پھر ان کا یہ کمال ہوتا ہے کہ جب شکوہ لکھا تھا تو اس میں ساری شکایتیں کرنے کے بعد آخر میں آ کر اس کو پر امید بنایا تھا، اس لیے کہ امید تو اقبال کی ساری شاعری کا لب لباب ہے، نا امیدی تو کہیں پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، لیکن شکوے کے اندر بھی جو زور تھا، آپ دیکھیے اس کا جو وہ بند ہے، اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کے چوتھے مصرے پہ آ کے میرا جو ہے سانس تھم جاتا ہے، اس طرح ایک بند آپ کو سناتا ہوں، اس کے بھی چوتھے مصرے پہ آ کر میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ مصرع کیسے کہا ہے اقبال نے۔ جو انہوں نے کہا کہ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو، اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور قرآن مجید کو بہت کثرت سے مطالعہ کر کے اپنے خیالات کی اساس اور اپنے رویے نکال کے وہیں سے لاتے تھے۔ اب دیکھیں نا، جب قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب پکار اٹھیں گے متی نصر اللہ، اور پھر اس میں جواب آتا ہے الا وان نصر اللہ قریب، یعنی وہ لوگ جو یہ پکار اٹھتے ہیں وہ تو عظیم ترین لوگ ہیں جو یہ کہہ اٹھتے ہیں حالات کے مساعدت کو دیکھ کر متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ کیفیت شکوے میں ہے، اور الا ان نصر اللہ قریب یہ کیفیت جواب شکوہ میں۔ تو اس میں اب دیکھیے سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمیے رخسار سے محفل تو نے۔ یہ آپ شاعرانہ اس کلام اس کا دیکھیے اس مصرے کو، پھونک دی گرمیے رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں۔ جب یہ جواب شکوہ میں آتے ہیں تو اس میں بھی پہلے تو ان تمام چیزوں کا ایک جواب ملتا ہے، شکوہ بھیجا بھی کرے کوئی تو
آخر میں پہنچتے پہنچتے تسلی دینے کی اور مایوس نہ ہونے کی تلقین پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھ کر رنگے چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں دمکنے والی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں دمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی، اور رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ تو ان تمام نظموں سے گزرتے ہوئے جب ہم بال جبریل میں پہنچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعرانہ اعتبار سے اردو میں اقبال کی بلند ترین کتاب بال جبریل ہے، اور فارسی میں پیام مشرق اور زبور عجم۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر وہ ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، تو زبور عجم اور پیام مشرق ان کے شاعرانہ کمالات میں فارسی میں سب سے آگے ہیں، اور بال جبریل اردو میں سب سے آگے ہے، اس لیے کہ بال جبریل کی غزلوں میں اقبال نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردو شاعری میں غزل کی صنف کو ہاتھ لگایا اور بالکل منقلب کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ غزل رہی ہی نہیں جو پہلے تھی، مگر کمال یہ ہے کہ وہ غزل جو اقبال نے بنا دی وہ بس اقبال ہی سے شروع ہوئی اور اقبال ہی پہ ختم ہو گئی۔ آج چاہے کوئی کہ اس رنگ میں شعر کہے نہیں کہہ سکتا، اس سے پہلے کسی نے کہے نہیں۔ اس میں کیا نظمیں، کیا غزلیں، کیا ان کی دو بیتیاں، جو چیز ہے ایک سطر بھی ایسی نہیں ہے جو جس کو آپ کہیں کہ یہ نکال دو تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اب مسجد قرطبہ جو اس میں نظم ہے، یعنی وہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسپین جا کے اگر آپ مسجد قرطبہ میں جائیں تو آپ کہیں گے یار مسجد اچھی ہے مگر یہ ویسی نہیں ہے جیسی اقبال نے دکھائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال اس مسجد کے صرف بام و در تک نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس مسجد کی روح سے ہم کلام تھے۔ دیکھ رہا ہوں کسی اور زمانے کا خواب، آب روانے کبیر تیرے کنارے کہیں کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، جو گزرا ہوا زمانہ۔ اس میں جو انہوں نے جس بلندیوں پہ ان کا تخیل پہنچا ہے اور اس کے لیے جو اپنی لفظوں کی جو جسمانی ساخت ہوتی ہے شاعری کی، وہ جو اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی کہیں کہ وہ اس میں کہتے ہیں کہ اب دیکھیے مثلا فن ہے، فن کو انہوں نے بیان جو کیا ہے ایک سطر کے اندر، وہ جو کہتے ہیں رنگ ہو یا خشت و سنگ، رنگ ہو یا خشت و سنگ، حرف ہو یا حرف ہو، چنگ ہو یا حرف و صوت، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ یہ دو مصرے کار دارد اگر کوئی کہے، کیونکہ پہلے مصرے میں فن کی جملہ جو شعبے ہیں ان کا انہوں نے احاطہ کر لیا ہے، موسیقی ہو، مصوری ہو، فن تعمیر ہو، مجسمہ سازی ہو، خطاطی ہو، آواز ہو، مصوری ہو، رنگ ہو، تمام شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ جو بھی ہو اس کا جو وہ کہتے ہیں کہ معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ خون جگر اگر نہ پلایا جائے فن میں جان نہیں پڑتی، اور یہی اقبال کی شاعری کا لب لباب ہے کہ ان کے فن میں صرف صنعت نہیں ہے، کاریگری نہیں ہے، صرف اس کے فصاحت و بلاغت کے مختلف شعبوں کے کمالات نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر خون جگر موجود ہے۔ تو یہ خیر گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، اور اگر ہم جائزہ لیتے چلے جائیں ان کے اردو کلام کا، فارسی کلام کا، اور فارسی میں تو مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ عربی تو خیر پہلے ہی یہاں بہت کم لوگوں کو اس سے شغف تھا، لیکن فارسی سے بہت شغف ہوا کرتا ہے، اور
ہم نے اپنے بچپن میں گھریلو عورتیں جو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی تھیں ان کو بھی گلستاں بوستاں کریمہ بے بخشائے برحال ماں اور یہ چیزیں یاد ہوتی تھیں. جا بجا فارسی کا کوئی مصرع کوئی شعر پڑھا جاتا تھا. اچھا، اب فارسی ہمارے ثقافتی اور معاشرتی پس منظر سے ایسی خارج ہوئی ہے کہ کہیں اگر کوئی ایک مصرع اگر آپ پڑھ دیں تو وہ اس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. اچھا، یہ ہم حافظے کی گمشدگی کے عمل سے گزر رہے ہیں. جو امنیزیا ہو جاتا ہے آدمی کو، اس کا حافظہ ہی گم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، کون ہوں، میرا نام کیا ہے. تو اس قسم کی کیفیت سے ہم اپنی قوم کو گزار رہے ہیں کہ ہمیں اپنا سارا ماضی بھولتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماضی کو، اپنی ثقافت کو، اپنے علوم کو، اپنی زبان کو کبھی نہیں بھولتی، ان کے خمیر میں ہوتا ہے. تو فارسی میں یعنی جو کچھ انہوں نے کہا یعنی اہل ایران اقبال کو جتنا ہم مانتے ہیں وہ فارسی کے کلام کے حوالے سے اتنا ہی مانتے ہیں. اور ان کے کلام میں سے بعض ٹکڑوں کے بارے میں جن لوگوں کی فارسی ادب میں زندگیاں گزری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فارسی شاعری کا بہترین انتخاب کیا جائے تو اس میں فلاں فلاں نظم اقبال کی لازماً شامل ہوگی. مثلا وہ چھوٹا سا جو ان کا 2 قطعوں کا 2 بند کا وہ محاورہ مابین خدا و انسان ہے کہ خدا کے اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ، اور اس میں ان کے فکر کی بہت سی جہتیں آ جاتی ہیں. کیونکہ اقبال کے فکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس نے اس کو ایک ایسی چیز دی ہے جو قوت تخلیق ہے اور جو کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہے. اور یہ صرف موجود پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ موجود کو بہتر بناتا ہے، امپروومنٹ اپون نیچر. جیسے انہوں نے اقبال نے کہا ہے نا کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. تو یہ اس قطعے میں بھی ان کا یہی فکر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے جہاں راز یک آب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی. میں نے تو اس دنیا کو ایک ہی مٹی اور پانی سے بنایا تھا، تو نے اس کے اندر تفریق برپا کی، ایران بنایا اور توران بنایا اور زنگ بنایا اور فرنگ بنایا جو بھی ہے. یعنی انسان کے اندر جو ایک تقریبی عنصر ہے جس کی طرف ملائکہ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. اور پھر وہ کہا کہ من از خاک پولاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی. میں نے اس مٹی سے خالص فولاد پیدا کیا تھا، تو نے اس سے کیا بنایا؟ تلواریں بنائیں، تیر بنائے، تفنگ بنائے، یعنی جنگ و جدل کا سامان پیدا کیا. اور تبر آفریدی نہال چمن را قفس ساختی طائر نغمہ زن را. ایک کسی درخت کو کاٹ کے تو نے اس سے کلاڑے کا دستہ بنایا تاکہ دوسرے درخت کاٹے جا سکیں، اور اس درخت پہ بیٹھا ہوا جو طائر نغمہ زن تھا اسی درخت کی تیلیاں کاٹ کے اور اس کا پنجرہ بنا دیا اور اسے بند کر دیا. تو یہ گویا انسان کے وجود پر ایک کرٹیسزم آیا. یہ تو سمبولک ہے نا کہ خدا نے کہا. تو انسان کا جواب جو ہے وہ بھی عجیب ہے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم. تو نے رات پیدا کی تھی، میں نے اس میں چراغ جلایا. تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم. تو نے مٹی پیدا کی تھی، میں نے اس سے پیالے بنا کے دکھا دیے. اور دوسرا جو شعر ہے وہ تو آپ ذرا غور کیجئے، فن شعر کا کمال ہے. بیابانو کوہسارو راغ آفریدی خیابانو گلزارو باغ آفریدی. ایک ایک لفظ تلا ہوا ہے. بیابان کے مقابلے میں خیابان، اور کوہسار کے مقابلے میں گلزار، اور راغ کے مقابلے میں باغ. تو نے تو بیابان اور کوہسار اور ویرانے پیدا کیے تھے، میں نے تو
کیاریاں بنائیں، گلزار بنائے، باغ بنائے۔ منع نم کیا زہر نوشی نہ سازم، منع نم کیا سنگ آئینہ سازم۔ میں وہ بھی تو ہوں جو پتھر سے آئینہ بنا سکتا ہے اور جو زہر سے شراب خوشگوار پیدا کر سکتا ہے۔ تو اب یہ بند ان کا خالص ادبی اور لٹریری اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے فارسی شاعری کے بہترین نمونوں میں شامل کیے جانے کے لائق ہے کہ اپنی جامعیت اور کمپیکٹنس کے ساتھ اس دو بند کے اندر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ فکری اعتبار سے، فنی اعتبار سے منفرد ہے بالکل۔ تو اسی طریقے سے ان کی آپ جس چیز پہ بھی نظر ڈال کے دیکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ابداعی قوت، ایک تخلیقی قوت جو ہے، کریٹیوٹی، وہ ایک شیل بے پناہ کی طرح اس آدمی کے اندر موجود تھی، جس کے یہ مختلف چیزیں میں نے چند ایک آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ میری جو گفتگو مکالمہ آپ سے ہوتا ہے تو ایک لاؤڈ تھنکنگ ہوتی ہے جس کا کوئی سرا نہیں ہوتا، کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہو گئی۔ تو جب بھی میں اسے ختم کروں گا یہ نامکمل ہی ہوگی۔ میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔